والیوم الآخری اور آخری دن پر. یوم کا ترجمہ کیا ہے؟ دن. اور آخر کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہے؟ آخری. آپ نے اس کا ترجمہ ایک دوسرے کے ساتھ چینج نہیں کرنا. والیوم الآخری اور آخری دن پر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ آیت نمبر 224 سے، اور لیسن ہے ہمارے پاس 38. تو چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہے؟ ورڈ انالیسس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لا نہیں، تجعلو تم بناؤ. جعلا سے یہ ورڈ نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بنانے سے آپ اس طرح مراد لے سکتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی چیز کو بدلنا، ٹھیک ہے؟ اس کی پہلی حالت کوئی اور تھی اور انسان نے یا کسی بھی چیز نے اس کی حالت کو چینج کر دیا پہلی حالت سے. اس کو کہتے ہیں بنانا. تجعلو تم بناؤ اللہ کو اردتن کہتے ہیں آڑ. آڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں اسے کہتے ہیں ڈھال. کسی قسم کی آپ کے درمیان اور سامنے کوئی بھی آپ کے پرسن ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کچھ بھی آپ اگزامپل کے طور پہ لے لیں، آپ کے اور اس کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ڈھال ہے، ٹھیک ہے؟ لی ایمانکم. لی کا ترجمہ کیا ہے جی ہمارے پاس؟ لام کا، کے لیے، اور ایمان کہتے ہیں قسموں کو، ٹھیک ہے؟ اینڈ کم کا یہاں پہ ترجمہ ہے اپنی. لی ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرو نہ تم نیکی کرو گے، ٹھیک ہے؟ نہ یہاں پہ بریکٹ میں آیا ہے، اس کے اوپر مزید میں تفسیر میں جا کے بات کروں گی، لیکن آپ نے یہ نہ کو ایڈ کرنا ہے. نہ تم نیکی کرو گے، کہتے ہیں نا بر نیکی سے، ٹھیک ہے؟ وا اور تتقو، اور نہ تم تقوی کرو گے، یہاں پہ تا کا ترجمہ تم ہے. وا اور تصلحو نہ تم صلح کراؤ گے، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے. واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں جی اس کی تفسیر کی طرف. کون سی آیت تھی؟ 224. بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یہاں تک اس آیت کا بھی پورشن ہے. اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو. قسم جیسے انسان یہ بات کہتے نا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے کی بات. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام کی قسم کھانے سے منع کیا ہے. یعنی میری قسم کو نیکی نہ کرنے کا عذر نہ بناؤ، بلکہ قسم کا کفارہ دو اور نیکی کر لو. اب فار ایگزامپل جیسے کچھ لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام جو ہے یہ نہیں کروں گا. کوئی بھی نیکی کا کام ہے، یا کوئی آپ کے سامنے نیکی کا کام آیا اور آپ اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تب تک یہ کام نہیں کروں گا جب تک میرا رزلٹ اچھا نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتی رہوں گی جیسے جیسے آیت کے پورشن چلتے جائیں گے. تو اللہ کے نام کی قسم کھا کے تم اپنے آپ کو نیکی سے نہ روکو، اس چیز کو عذر یا آڑ نہ بناؤ کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے، میں تو یہ نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک حدیث کو ہم لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دوں گا. آپ نے کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی معاملے کے اوپر قسم کھائی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ معاملہ، اس سے بہتر بھی معاملے میرے سامنے آ سکتے ہیں، تو پچھلی بات کا آپ نے کفارہ ادا کیا اپنی قسم کا، اینڈ دین آپ نے نیکی کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5518 ہے.
نیکی کے کاموں میں قسم کو رکاوٹ نہ بناؤ بلکہ قسم توڑ کر بھلائی کا کام سر انجام دو، برائی سے بچو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ مثال یہاں پہ میں ایک ایگزامپل بھی لے کر آئی ہوں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اللہ کی، یہاں پہ قسم کھانے کے بعد کہ میں فلاں کے ساتھ احسان نہیں کروں گی یا فلاں کے ساتھ میں نہیں بولوں گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ایک چیز ہے کہ ہم اللہ کی قسم بالکل ایک ہماری کہہ لیں کہ تکیہ کلام بن چکا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں فلاں اپنی فرینڈ سے بات نہیں کروں گی، میں فلاں اپنی کزن سے بات نہیں کروں گی، یا میں فلاں کے ساتھ احسان نہیں کروں گی کیونکہ اس نے میرے ساتھ برا کیا۔ ہم کسی کے ساتھ احسان نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے، اور اس ایک نہ کرنے کے کام کو ہم کس کے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ اللہ کی قسم کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مین اس کا تھیم ہے اس آیت کا کہ آپ نے اپنی ذات کو نیکی کے کام سے روکنے کے ساتھ اللہ کی قسم کو نہیں اٹیچ کرنا، بلکہ اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس چیز کو سمجھ لیا۔ اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ آیت کی طرف۔ یہ جتنی بھی آیات آئیں گی یہ سب قسم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نا اٹیچ ہے، اس کا کانسیپٹ ایک کے بعد ایک یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتے جائیں گے، اور آخر میں جا کے آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی کہ آیا قسم کو کس قدر سنجیدگی سے لیا گیا ہے کہ آپ نیکی کا کوئی بھی ایسا کام اس لیے نہیں روک سکتے کہ جی میں نے فلاں ٹائم پہ اللہ کی قسم کھا لی تھی، بلکہ قسم کا کفارہ دیں گے، وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، اینڈ دین پھر آپ اپنے آپ کو نیکسٹ اپنی لائف میں موو کریں، وہاں پہ سٹک نہیں ہو کے رہ جانا، ٹھیک ہے؟ آ جائیں جی نیکسٹ ہمارے پاس آیت نمبر 225۔ اس کا پہلے ورڈ انالیسس دیکھتے۔ لا نہیں یؤاخذکم، مواخذہ کرے گا تمہارا، یہاں پہ کم کا ترجمہ تمہارا اور اخذ مواخذہ سے، یہ ٹھیک ہے، یہاں پہ نشان لگائیں۔ اللہ اللہ، باللغوی، با کا ترجمہ یہاں پہ ساتھ ہے، باللغوی ساتھ لغو کے، لغو کہتے ہیں بیسیکلی بے معنی، بے مطلب، بیکار باتوں کو لغو کہتے ہیں۔ ڈکشنری میں اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ چڑیوں کا چینچے کرنا اور کتے کا واؤں واؤں کرنا، یعنی کہ وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، بس ایسی بولتے جانا، اس کو کہتے ہیں لغو، بیکار باتیں، فضول باتیں۔ فی میں ایمانکم، ایمان کہتے ہیں یہاں پہ قسموں کو، اور کم کا ترجمہ آئے گا تمہاری، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، وا اور لیکن، لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، بما با کا ترجمہ بوجہ، ما اس کے جو، بوجہ اس کے جو، کسبت کمایا، قلوبکم قلب کی یہ جمع ہے، یہاں پہ قلب اس کا واحد ہے، قلوب کہتے ہیں دلوں، ٹھیک ہے، اور کم تمہارے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت حلم والا ہے، ٹھیک ہے؟ حلم اس کو کہتے ہیں بردبار کے معنیوں میں۔ چلے اس کے اوپر بھی آج بات کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اس آیت کی تفسیر۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہاری لغو قسموں کا اللہ تعالیٰ نہ تو تم سے مواخذہ کرے گا اور نہ ان کی پابندی ہی کو لازم قرار دے گا۔ سب سے پہلے آپ لغو بات کو سمجھے۔ لغو قسم سے مراد وہ قسم ہے جو قسم اٹھانے والے کی زبان پر قصد و ارادے کے بغیر محض عادت کے طور پر آ جائے۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں تو وہاں گئی نہیں، مطلب ایک کسی نے تکیہ کلام ہی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں میں اس چیز کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھیے گا۔ نیکسٹ اس کو اٹیچ کرتے ہیں نیکسٹ۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لات اور عزا کی قسم، لات اور عزا نا یہ بتوں کے نام ہیں، کسی انسان نے لات اور عزا کی قسم کھا لی تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری 6650۔ یہ جو بات آئی ہے یہاں پہ لات اور عزا کی قسم کھا لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا پس منظر میں یہاں پر لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان لوگوں کے لیے کہی تھی جو زمانہ جاہلیت کو نئے نئے خیر باد کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آسان اردو میں اگر میں کہوں کہ جنہوں نے ابھی کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا تھا اور ارادے کے بغیر ان کی زبانوں سے لات اور عزا کی قسم آ جاتی تھی، تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس صورت میں وہ کلمہ اخلاص پڑھ لے تاکہ یہ لات اور عزا کی قسم کا کفارہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر ایک انسان نیا نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اب
عادتاً اپنے پچھلے کسی بت کا نام لے لیتا ہے کہ لات اور عزا کی قسم، ٹھیک ہے، ان کے بتوں کے نام تھے. اور آج کے دور کی بھی بات کریں ڈفرنٹ، اب آپ دیکھیں بتوں کے نیمز ہیں، اگر وہ اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو جائے، گلٹ میں چلا جائے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہمیں کہ آپ نے کیا کہنا، فوراً کہنا لا الہ الا اللہ، تاکہ یہ جو آپ نے قسم اٹھائی ہے لات اور عزا کی اس کا کفارہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو قسمیں تم قصد سے کھاؤ ان پر وہ تمہارا مواخذہ کرے گا. جو آپ نے بالکل سوچتے سمجھتے قسم اٹھائی ہے، اب یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور اسے معلوم ہو کہ وہ جھوٹا ہے. ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کسی کے پیسے چوری کیے اور وہ اللہ کی قسم کھا رہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو پیسے چوری نہیں کیے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل ہوش و حواس میں قصدن ارادے کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھائیں. اور پھر مزید ہمیں اس حدیث نے الیبوریٹ کر دیا کہ کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور اسے معلوم ہو کہ وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا انسان؟ اب قسم کا کفارہ ہمارے پاس 4 آتے ہیں. سب سے پہلے وہ غلام آزاد کرے گا اگر اس کے پاس اتنی اہلیت ہے. اگر وہ اتنی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے پاس غلام اویلیبل نہیں ہے، پھر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس کے علاوہ پھر وہ 10 مسکینوں کو مناسب قسم کے کپڑے دے، یا پھر وہ اس کے بدلے اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتا وہ پھر 3 روزے رکھتا ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. مزید قسم کے بارے میں نیکسٹ بھی کچھ صورتوں میں آئے گا تو وہاں پر بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. یہاں پہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ آیات میں تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن حدیث کے تھرو میں یہاں پر لے کر آئی ہوں کہ یہاں پر 4 آپ کے سامنے کفارے آ جاتے ہیں. لیکن جب نیکسٹ بھی ہمارے سامنے نیکسٹ آنے والی صورتوں میں بھی قسم کے کفارے کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی اس چیز کو میں دوبارہ ریپیٹ کروا دوں گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے اس قسم کی قسم کھا لی جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی بات تھی، تب آپ نے قسم کا کفارہ دینا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی اہلیت ہے اس کے مطابق آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ اس عادت کو اپنی لائف سے نکال دیں. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 226 کی طرف. سب سے پہلے ہم اس کا ورڈ انالیسس کریں گے. للذینا، لل کا ترجمہ لام کو لے کر آئیں کے لیے کے معنیوں میں، اور زینا للذینا ان لوگوں کے لیے جو یؤلونا، واو کے اوپر حمزہ، حمزہ کے اوپر جزم، اٹس مین ہم نے یہاں پہ جھٹکا دینا. یؤلونا، لو واو مد ہے. یؤلونا ایلا کرتے ہیں. اچھا، ایلا آپ اسی طریقے سے بھی یاد کر لیں، تفسیر میں جا کے میں اس کو سمجھاؤں گی کہ واٹ از ایلا. من نسائہم، من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے، نساء عورتوں، اور اس کا واحد کیا ہے؟ نسوتن، اور ہم کا ترجمہ ہے اپنی. من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربصو انتظار کرنا ہے، اربعاتی 4، ٹھیک ہے، اشہرن مہینے، یہ شہر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، شہر اس کا واحد ہے. اگر شہر ہوتا جیسے شہر رمضان، وہ ہے مہینہ، 1 منتھ کی بات ہو رہی ہے، اور اشہر یہ مہینے، یہ جمع ہے. فَإِن پھر اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، وہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، جیسے بھی آپ آسانی سے اس کو آپ لے کے چلیں. فَإِنَّا تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 227 کو بھی میں ساتھ ہی لے کے چلوں گی کیونکہ پھر دونوں کو کمپیریزن میں ہم نے رکھنا ہے تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے. وا اور ان اگر عزم وہ عزم کر لیں یعنی کہ پختہ ارادہ کر لیں الطلاق طلاق کا. فَإِنَّا تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جی اس کی تفسیر پہ. یہاں سے کچھ احکامات سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں میاں بیوی کے، جس میں آپ ایلا کے بارے میں سیکھیں گے اور طلاق کے بارے میں سیکھیں گے کہ آیا طلاق کے بارے میں کیا احکامات ہے، ایلا کے بارے میں کیا احکامات ہے، اور ایلا چیز کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی اس کا پس منظر. ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں. اب ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں قسم کھائی جاتی ہے. اب اس کو مزید دیکھتے ہیں. جب کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ ایک مدت تک اپنی بیوی سے مجامت نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ اس کے قریب نہیں جائے گا، اس سے مباشرت نہیں کرے گا، اس سے جماع نہیں کرے گا. ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک شخص ہے جس نے یہ قسم کھائی، تو یہ مدت یا 4 ماہ سے کم ہوگی یا زیادہ.
اگر کم ہو تو اسے مدت پوری ہونے تک انتظار کرنا چاہیے اور مدت پوری ہونے کے بعد اپنی بیوی سے مجامت کرنی چاہیے. عورت کو بھی اس دوران میں صبر کرنا چاہیے. ایک مرد ہے، اس نے قسم کھائی کہ میں اتنے دن تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو وہاں پہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت کو بھی صبر کرنا چاہیے اور مرد بھی کوشش کرے کہ جتنے دنوں کی اس نے قسم کھائی ہے اس کے درمیان ہی عورت کے ساتھ رجوع کر لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تھی. پھر آپ 29ویں دن تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2468. اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ازواج تھی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی اور ڈیوریشن تھی جو اس کی 1 منتھ، لیکن آپ 29ویں دن ان کے قریب چلے گئے، ان کے پاس چلے گئے. تو اگر کسی نے پوچھا کہ آپ نے 29ویں دن آپ کیوں گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ مدت جو قسم کھائی تھی وہ مکمل کی. ٹھیک ہے، اس دوران عورت کو بھی صبر کرنا چاہیے. آگے آئیں، اس کا جو ایک ہمارے پاس ایک پارٹ آتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں. اور اگر مدت 4 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ یا تو اس سے ہم بستری کرے یا پھر اسے طلاق دے دے. یعنی کہ عورت کو یہاں پہ تنگ نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا، لیکن وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اب بیوی کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ یا تو اس سے ہم بستری کرے یا اس کو رخصت کر دے، طلاق دے دے، لیکن اس طریقے سے نہ اس کو ایک لٹکتی ہوئی چیز نہ بنا دے. حاکم وقت بھی اسے اس بات پر مجبور کرے تاکہ عورت کو نقصان نہ ہو. یعنی کہ حاکم وقت سے مراد اگر وہ کیس عدالت میں چلا جاتا ہے، آج کے دور کے حساب سے بھی میں آپ کو ان ٹرمز کا نیم لوں گی، جج ہے آپ کے سامنے جو حاکم وقت ہے، آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا شوہر جو ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے، مجھے یہاں پہ انصاف چاہیے. ٹھیک ہے، مزید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے ابھی تک ایلا کا پس منظر، حدیث اور اس مدت کو سمجھا. اب یہاں سے ہم آیت کو لے کے چل رہے ہیں. اب کیا کیا جائے، تربص 4 اشہر، یعنی قسم کے وقت سے لے کر 4 ماہ تک شوہر انتظار کرے، پھر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ یا تو رجوع کرے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ٹھیک ہے، 4 منتھ کی ڈیوریشن اب بتا دی گئی ہے کہ اچھا صرف 4 منتھ 4 مہینے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. شوہر بھی وہاں پہ انتظار کرے، بیوی بھی وہاں پہ انتظار کرے. اسی لیے فرمایا فَإِن فَاءُوا، وہ اگر اس حالت میں واپس لوٹ آئیں جو بھی اس کی پہلی حالت تھی جس پر وہ پہلے تھے، یعنی کہ وہ جمع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے. یعنی کہ 4 منتھ کی ڈیوریشن کے اندر ہی دونوں صلح کر لیں، صلح صفائی ہو جائے اور دین وہ اس چیز کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. آگے آ جائیں آیت نمبر 227 جو اس کے ساتھ لنک ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی کہ پھر اگر وہ طلاق کا ارادہ ہی کر لے تو ٹھیک ہے، وہ عزم کر لے، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے، بس آپ طلاق دے دیں، لیکن عورت کو اس طریقے سے تنگ نہیں کیا جائے گا. اچھا، یہ بات اس بات کی دلیل ہے، یہ جو آیت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے محض 4 ماہ کی مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کی 4 ماہ کی مدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، کیا نام ہے، جمع نہیں کیا، رجوع نہیں کیا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ یا مباشرت نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 ماہ کے بعد آپ کی طلاق واقع ہو جائے، ایسا نہیں. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، خواہ 4 ماہ کی مدت گزر جائے، حتیٰ کہ اسے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے یا پھر اس سے رجوع کر لے. 4 منتھ کے بعد بیوی اب مطالبہ کرے گی. اگر 4 منتھ تک بھی شوہر رجوع نہیں کرتا تو بیوی مطالبہ کرے گی کہ آپ میرے ساتھ ہم بستری کریں یا آپ مجھے طلاق دے دیں. مطالبہ کر سکتی ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جی 4 منتھ کے بعد طلاق آٹومیٹکلی واقع ہو جاتی ہے، نو. ٹھیک ہے، اس کی ریفرنس میں ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5291، یہ جو پنک کلر میں نے ہائی لائٹ کیا نا، یہ حدیث کے ریفرنس نمبر ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب آئے جی نیکسٹ 228 پہ چلتے. یہ ٹاپک یہی کنٹینیو رہے گا. سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا ورڈ انالیسس. والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں. یا کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہے، وہ
اور تربس پھر آ جائے گا انتظار کے معنوں میں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، نفس کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، ثلاثہ 3 قروء، قروء کہتے ہیں یہاں پہ حیض یا طہر کو، وا اور لا نہیں، یحل حلال، لہن لام کا ترجمہ یہاں پہ کے لیے اور ہنہ ان، ٹھیک ہے، لہن ان کے لیے، ان کے، یکتمنا وہ چھپائیں، ٹھیک ہے، ماں جو خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے، فی میں ارحامہن، ارحام کہتے ہیں رحموں کو، ہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا ہیں وہ، یؤمننا وہ ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، با کا ترجمہ یہاں پہ پر کے معنیوں میں ہے، ٹھیک ہے، کبھی دیکھیں با کا ترجمہ ساتھ آ رہا ہے، کبھی پر آ رہا ہے، تو جہاں جہاں پہ چینجنگز آ رہی ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگ رہنا ہے۔ والیوم الآخری اور آخری دن پر، یوم کا ترجمہ کیا ہے؟ دن، اور آخر کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہے؟ آخری۔ آپ نے اس کا ترجمہ ایک دوسرے کے ساتھ چینج نہیں کرنا، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وبعولتہن اور شوہر ان کے، ہنہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے، احقو زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی میں ذالکا اس، فی ذالکا اس میں، ان اگر ارادو وہ ارادہ کرے، اصلاحاً اصلاح کا، ولہن اور لام کا ترجمہ یہاں واو کا اور ہے، لام کا ترجمہ کے لیے اور ہن ان، ولہن اور ان کے لیے، مثلو مانند یا مثل، ٹھیک ہے، 2 ترجمے بھی آپ اس کے ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سیم ملتے جلتے لفظ ہے، مانند اور مثل، الذی اس کے جو، علیہن ان کے ذمہ ہے، ان کا ترجمہ یہاں پہ ہنہ میں جائے گا، بالمعروفی ساتھ معروف طریقے سے، احسن طریقے سے، با کا ترجمہ یہاں پہ ہے ساتھ، وللرجالی اور مردوں کے لیے، لام کا ترجمہ کے لیے اور رجال کہتے ہیں مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، وللرجالی اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، یہ جو بریکٹ میں آپ کو یہاں پہ عورتیں نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے، درجتن ایک درجہ ہے، تنوین کا جو اشارہ ہے وہ ایک کی طرف جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم ہے، درجتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے، تھوڑی سی اسکرین میں یہاں پہ شفٹ کرتے اب کریں، حکیم بہت حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، چلیں اب 228 کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، ضمائر وغیرہ نا اس کے الگ کر لیا کریں۔ اچھا جی، اب 228 میں کیا بات ہو رہی ہے بیسیکلی کہ اگر ایک شوہر اب ارادہ کر رہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، اس کے ساتھ نہیں رہ رہا، پہلے اس نے ایلا کیا اینڈ دین ویٹ کروا کے اس نے طلاق دے دی، یا ویسے بھی ایلا نہیں ابھی ہوا، اس نے اس کو ڈائیورس دے دی، طلاق ہو گئی، دونوں کے درمیان میں دوریاں آ گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان متعلقہ عورتوں کو حکم دیا ہے جن کے ساتھ دخول ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ شوہر جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ دخول کر چکے ہیں، ہم بستری کر چکے ہیں، یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے۔ اب وہ کیا کریں گی اور انہیں حیض آتا ہو کہ وہ 3 حیض تک، ٹھیک ہے، 3 پیریڈز تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، وہ شادی نہیں کر سکتی کسی اور مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جب ان کے شوہر انہیں طلاق دے دے تو طلاق کے بعد 3 حیض تک انتظار کرے، اور اس کے بعد اگر وہ چاہے تو شادی کر لے، کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قروء کو لے کر آئے ہیں کہ قروء کا ترجمہ ہے ہمارے پاس قروءن، حیض یا طہر، تفسیر میں بھی، اس میں ترجمے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور تفسیر طبری میں سے بھی آپ کو 596 میں اس کی کہہ لیں کہ ریفرنس مل جائے گی کہ قروءن کا ترجمہ حیض ہی ہے، طہر ہی ہے۔ اب حیض کو سمجھ لیں، اس کا ترجمہ حیض ہے، پیریڈز ہے۔ اب آگے آئیں اگلی بات کو سمجھے، نیکسٹ ہے جی، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فی ارحامہن، کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم رحم میں پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائے، یعنی کہ اگر طلاق کے بعد عورت کو 3 حیض تک ویٹ کرنے کا کہا گیا ہے، ایسے ہی ہے، اب عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ اس کو چھپائے، یا اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے اور اس کو 3 منتھ حیض آ رہے پھر بھی وہ جھوٹ بولے کہ نہیں میرے پیٹ میں بچہ، چاہے حمل ہے چاہے اس کو حیض آئے گا 3 مہینے، دونوں میں سے کوئی چیز بھی عورت نہیں چھپا سکتی، بتائی جائے گی کہ جی بالکل، جو بھی آپ کے ولی ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ جی مجھے کہہ لیں کہ حیض 3 منتھس کی آپ کی جو ڈیوریشن ہے، آپ کی جو عدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے، یا اگر عورت کو حمل ہے تو جب تک اس کا حمل، جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک اس کی عدت چلے گی، وہ تب تک کسی اور مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ بات ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس کو پڑھیں گے کہ اگر ایک عورت حمل میں ہے
پریگننٹ ہے, اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے, تو اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس کی عدت کا ریفرنس کے ساتھ بات کروں گی, یہاں پہ ہلکا سا ٹچ دے دیتی ہوں. اس کی عدت تب تک ہے جب تک آپ ڈیلیوری نہیں کر لیتی, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اگلے دن 2 دن بعد ڈیلیوری ہے اور آپ کو یہاں پہ ڈائیورس ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے, تو دین آپ کی جو مدت ہے وہی تک ہے, کیونکہ آپ کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ 2 دن کے بعد ظاہر ہو جائے گی, ڈیلیوری ہو جائے گی. اور اگر آپ کو حمل نہیں ہے, پریگننٹ نہیں ہے آپ, تو پھر آپ نے 3 حیض تک انتظار کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ نیکسٹ ہے جی, ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر, وہ اگر وہ اللہ روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گی کہ وہ چیزوں کو چھپائے, حمل ہو یا چاہے حیض ہو. یہ ان کے لیے دھمکی ہے کہ وہ خلاف حق کوئی بات نہیں کریں گی کسی قسم کے لیے, بلکہ یہ وارن کیا گیا. دھمکی کا ورڈ ایسے ایک نارمل آ گیا, بیسیکلی یہ وارن کیا گیا ہے کہ آپ نے اس قسم کا کوئی بھی عمل نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آیت کے اگلے پورشن میں شوہر رجوع کا زیادہ حقدار ہے, یعنی کہ ڈائیورس ہو چکی ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت کرنا چاہتے ہیں تو اس مدت میں وہ ان کو زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہے. یعنی کہ ایک ڈائیورس ہوئی ہے, طلاق دے دی ہے, اب عورت نے اپنی عدت, اس کی اب عدت چل رہی ہے یا عدت جو بھی سینیریو چل رہا ہے, اور اس مرد کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں غصے میں تھا یا کچھ بھی ایسی سرکمسٹانسز بن گئے تھے کہ میں نے اس کو ڈائیورس دے دیا ہے اور میں اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ عورت کو یہ سکھایا گیا یا عورت کے ولی کو یہ بتایا گیا کہ اگر اس کا شوہر موافقت کرنا چاہتا ہے, دوبارہ سے اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے, تو شوہر زیادہ حقدار ہے, بجائے اس کے کہ جو ولی ہیں درمیان میں وہ ضد میں آ جائے کہ نہیں اس نے ایک دفعہ طلاق دی ہے, ہماری انسلٹ ہو گئی ہے یا ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے, ہم دوبارہ اب اس کے نکاح میں اپنی بہن بیٹی نہیں دیں گے. تو ولی کو بھی یہ وہاں پہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ نہیں, شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے, وہ اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے, تو شوہر کا حق زیادہ ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی جب تک عورت اپنی عدت میں ہو, اس کا وہ شوہر جس نے اسے طلاق دی ہو اسے اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار ہے, جبکہ اس کا ارادہ اصلاح اور خیر کا ہو. یہ بات یاد رکھے گا, اگر ایک مرد عورت کو دوبارہ سے تنگ کرنے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے پھر نہیں, لیکن اگر مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہے, اس کا ارادہ اصلاح اور خیر کا ہے, دین آپ دوبارہ سے رجوع کروائیں. اس مسئلے کا تعلق ان عورتوں سے ہے جن سے رجوع کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, اب وہ اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے, تو یہ اس حکم میں نہیں آتی. ہاں ابھی 1 طلاق ہوئی ہے, اس پہ بھی خیر مزید بات کریں گے, طلاق رجی اور طلاق بائنہ پہ آگے آیات پہ آئے گا. تو یہاں پہ ہلکا سا سمجھانے کے لیے ٹچ دے رہی ہوں کہ اگر آپ ابھی حلال ہیں, ابھی 1 طلاق ہوئی ہے, تو دین آپ رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, عورت آپ کے اوپر حرام ہو چکی ہے, پھر نہیں یہ ہو سکتا کہ مرد جو ہے, جو اس کا شوہر ہے, وہ زیادہ حقدار ہے رجوع کا, ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کا تعلق ان عورتوں سے ہے جن سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اگلے پورشن میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے, ٹھیک ہے. چلیں اس پہ, یعنی عورتوں کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر حق ہے, لہٰذا ایک دوسرے کا حق لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کا حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہاں پہ حدیث لے کر آئی ہوں, اس کو ذرا سنیے, بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو, تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو, اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے, اور انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو. یعنی کہ یہاں پہ کیا سکھایا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, اس کو اس کا حق دینا. اور عورت کو کیا سکھایا گیا ہے, جس انسان کو, جس شخص کو ایک مرد پسند نہیں کرتا کہ وہ گھر میں آئے, تو عورت اس کو نہ بستر تک بستر کا مطلب یہاں پر کہ آپ اس کو لائیں, لانچ میں بٹھائیں, بیڈ روم میں چاہے اپنے بٹھائیں, کوئی بھی آپ کا جاننے والا ایسا, لیکن آپ کے شوہر کو وہ جاننے والا پسند نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتی ہیں, شوہر کی نافرمانی یہاں پہ کرتی ہیں, یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے, تو پھر کیا کیا جائے کہ تم پھر عورت کو ایسی سزا دے سکتے جس سے جسم پر نشان نہ پڑے. اور اس کی مزید ریفرنس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسواک کی چھڑی ہے نا, جو مسواک کی وہ چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ ہلکا سا جیسے آپ ٹچ کرتے ہیں, اتنا آپ عورت کو صرف ٹچ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ عورت کو نہ مار سکتے ہیں, نہ اس کے اوپر کوئی تشدد کر سکتے ہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ ہم مزید کہنے کے ڈیٹیل میں بات کریں گے جب یہ آیات ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہاں پہ چونکہ نشان کی بات آئی ہے, تو میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کہ ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے.
سزا سے مراد یہاں پہ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا کہ آپ نے فلاں شخص کو گھر آنے دیا، ٹھیک ہے، اور انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو، تو یہ ذمہ داری مرد کی بتائی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218۔ حکیم بن معاویہ قشیری اپنے باپ معاویہ بن حیدہ قشیری سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ نمبر 1 جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، نمبر 2 جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، نمبر 3 اس کے چہرے پر نہ مارو، نمبر 4 اسے گالی نہ دو، نمبر 5 اس سے قطع تعلق نہ کرو مگر گھر ہی میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ناراضگی ہے تو آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، نو، اگر آپ ناراضگی ہے تو آپ اس کو گھر میں ہی رہنے دیں، آپ رومز چینج کر لیں یا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے جو جگہ ہے اس کو چینج کریں، ماحول کو چینج کریں کہ ابھی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا کچھ ٹائم، یا مرد گھر سے چلا جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے کہ جی میں اب اپنی بیوی سے ناراض ہوں، اس نے میری اجازت کے بغیر فلاں کو گھر میں آنا دیا، تو قطع تعلقی نہ کرو لیکن گھر ہی میں۔ یہاں پہ جو سکھایا گیا ہے کہ مطلب وہ چیز یہ نہیں ہے کہ گھروں تک پہنچ جائے، لڑکی کے گھروں تک بات پہنچ جائے، ٹھیک ہے، وہیں پر اسی کو صلح صفائی کے ساتھ نپٹاؤ۔ سن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2142۔ مردوں کی عورتوں پر فضیلت، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، اس کو میں پہلے دیکھوں آیت کو، جسٹ 1 منٹ، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اسے، ہاں جی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ٹھیک ہے، حرکات ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی مقام و مرتبہ، اطاعت، انفاق، مصلحتوں کے قیام اور دنیا آخرت کے شرف کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ٹائم، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے، یعنی جو اس کی نافرمانی اور اس کے حکم کی مخالفت کرے اس سے انتقام لینے میں وہ غالب ہے، اور اپنے حکم، اپنی شریعت اور اپنی تقدیر میں وہ صاحب حکمت ہے۔ تو جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی حکم مانا جائے گا۔ اور مرد کو عورت پر فضیلت کن چیزوں کی بنا پر؟ مقام یا مرتبہ اور اس کی اطاعت، پھر انفاق، وہ خرچ کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، فیصلے جو بھی مصلحتیں ہیں دنیا و آخرت کے حساب سے اس کو کہہ لیں کہ اگر مرد اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انجام دے رہا، تو یہاں پہ یہی بات بتائی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اس قسم کی فضیلت حاصل ہے، کسی قسم کی مارنے کی، ظلم کرنے کی فضیلت اس آیت میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اچھا جی، یہ کون سی آیت تھی ہمارے پاس؟ 228، یہاں پہ نشان لگائیں جی، آپ لوگوں کا لیسن یہیں تک ہے، 228 تک، ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے کیجئے گا۔ نیکسٹ یہ ٹاپک کنٹینیو ہے ابھی، تو مزید بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم سارے احکامات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سیکھیں۔ چلیں جی، مجھے دے اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔